رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رب زدنی علما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، کہ جو شے جیسے ہے اس کو اس طریقے سے جاننا، یعنی شے کی حقیقت کو جاننا، یہ در حقیقت اس کو علم کہتے ہیں۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ وہ فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آگاہی ہے، اویئرنیس ہے جو انسان کو اللہ، کائنات اور اپنے نفس کی حقیقت پہچاننے میں مدد دے، اس کو علم کہتے ہیں۔ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ شہرت حاصل کریں اور ان کا نام دوسروں تک پہنچے۔ آپ اگر اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو علم در حقیقت آپ کو حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ عالم کو فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک در حقیقت جاننے والے وہ لوگ ہیں، علم والے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو رات کو جاگتے ہیں، سجدے کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، رکوع میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے علم اور عمل کی ترتیب اور حقیقت۔ یہ فقہ القلوب کے تحت آج ہمارا موضوع ہے، یعنی فقہ العمل، فقہ العلم والعمل، علم اور عمل کی فقہ۔ تو اس عنوان سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک تو ہم آج یہ قرآن مجید کی روشنی میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ علم کیا ہے، اور پھر علم کے بعد عمل، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے اور ان کی ترتیب کیا بنتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے کہ علم کا جو مطلب ہوتا ہے عام طور پر، یعنی اگر میں اس کو مختصر بیان کروں، جیسے تعلیم ہے اور علم ہے۔ تعلیم تو کہتے ہیں نا کہ آپ اس بات کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ آپ میں صلاحیت اور دلچسپی اور رجحان کس شعبے کا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ نے کمپیوٹر کی لائن میں جانا ہے، آپ نے ایک عالم بننا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، یہ تعلیم ہے۔ اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو سادہ اور سمپل تعریف جو علم کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شے جیسے ہے اس کو اس طریقے سے جاننا، یعنی شے کی حقیقت کو جاننا، یہ در حقیقت اس کو علم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے جو شے جیسے ہے اس کی وہی مجھے معرفت اور اس کی وہی پہچان مجھے عطا فرما۔ تو یہ علم ہے۔ تو ہم علم پر آج بات کر رہے ہیں، اور اگر میں علم کے حوالے سے اس کی مزید وضاحت کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم وہ فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آگاہی ہے، اویئرنیس ہے جو انسان کو اللہ، کائنات اور اپنے نفس کی حقیقت پہچاننے میں مدد دے، اس کو علم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات اور یہ کائنات اور پھر انسان کا اپنا نفس، اپنی جان، اپنی ذات،
اس کے پہچاننے میں جو مدد کرے اس کو علم کہتے ہیں، اور پھر انسان کو درست عمل کی طرف لے کر جائے، یہ علم ہے۔ یعنی صرف علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے جان لیا، آپ نے پہچان لیا، نہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ اللہ، کائنات اور اپنے نفس کی حقیقت، اس کو پہچاننے میں علم آپ کی مدد کرتا ہے اور پھر درست عمل کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید نے، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ جگہ جگہ پر قرآن نے علم کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رب زدنی علما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی فرما، مجھے علم عطا فرما۔ یعنی پیغمبران خدا کی دعا بھی یہی تھی کہ اے اللہ علم عطا فرما۔ علم میں سب کچھ پھر آ جاتا ہے، یعنی علم کبھی بے فیض نہیں ہوتا، علم کبھی غیر مؤثر نہیں ہوتا۔ علم وہ علم ہی نہیں ہے کہ جو انسان کو بدلتا نہیں، جو انسان کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں بات کہہ رہا، یہ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ الزمر، اس کی آیت نمبر ہے 9۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح یہاں پر انسان کے باطن اور انسان کو جو علم ہے اس کا تعلق کیسے جوڑتا ہے قرآن مجید۔ اللہ پاک فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربک، کیا وہ شخص کے جو فرما برداری کرتے ہوئے رات کے وقتوں میں، رات کے اوقات میں فرما برداری کرتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، اور آخرت سے وہ ڈرتا بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہونی ہے، حاضر ہونا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ ایک تو رات کے وقت وہ اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اب یہ بیان کر دیا، اب کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو اے نبی آپ کہیے کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو پہلے بیان ہوا نا کہ رات کے اوقات میں وہ جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد، اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کیا جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک در حقیقت جاننے والے وہ لوگ ہیں، علم والے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو رات کو جاگتے ہیں، سجدے کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، رکوع میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے علم، اور یہ ہیں علم والے جنہیں قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ یعنی قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علم انسان کو غافل نہیں رکھتا، انسان کو بے پرواہ نہیں بناتا، علم انسان کو سست اور کاہل نہیں کرتا، انسان کو علم اس کے رب سے دور نہیں کرتا، انسان میں خشیت پیدا ہوتی ہے، علم سے پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو اعلیٰ صفات جن کو ہم کہتے ہیں، خوبیاں،
یہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ علم والوں میں ہوتی ہیں۔ اب قرآن کا جو علم کا تصور ہو گیا وہ بالکل ہی جدا تصور ہو گیا، وہ بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، یا ان کا تعارف ہم کہتے ہیں یہ عالم دین ہے، یا فلاں ان کے پاس علم ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشوا ہے۔ جیسے مذہب میں، اہل مذہب میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ظاہری شکل و صورت میں دیکھیں گے تو وہ آپ کہیں گے یہ مذہبی ہے۔ ایک خاص طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ طبقہ آپ کو کرسچینٹی میں بھی ملتا ہے، وہ طبقہ آپ کو یہودیت میں بھی ملتا ہے، وہ آپ کو ہندو مت میں بھی ملتا ہے، وہ مختلف مذاہب میں، اسی طرح اسلام میں بھی یہ طبقہ موجود ہے۔ لیکن اس طبقے کو اور خاص اس کے وضع کو، اس کے حلیہ کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا یہ حلیہ اپنے ذاتی اور دنیاوی مفاد کی خاطر اس نے اختیار کیا ہو۔ علم انسان کو شہرت سے، علم انسان کو تصنع سے، علم انسان کو بناوٹ سے، علم انسان کو ریاکاری سے دور کر دیتا ہے۔ علم والوں کو کوئی طلب اس بات کی نہیں ہوتی کہ ان کو سننے کے لیے مجمع آتا ہے یا تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ علم والوں کو اس سے کوئی طلب نہیں ہوتی کہ وہ شہرت اس سے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی کرے۔ ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک حق اور سچ بات لوگوں تک بس پہنچاتے رہیں۔ آپ جب علماء اور فقہاء اور ائمہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اور ان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ شہرت حاصل کریں اور ان کا نام دوسروں تک پہنچے۔ وہ اس بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ بھئی ہمیں لوگوں نے جاننا شروع کر دیا ہے، تو اب لوگوں کی جو عقیدت ہے اور ہماری جو تقلید ہے یہ کہیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے کہیں پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ یہ علم ہے، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 28۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں ان پر خشیت طاری ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خوف کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، خشیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ انجام کا، نتیجے کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، لیکن جو خشیت ہے یہ بہت ہی مختلف قسم کا احساس ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندے جو علماء ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں، کئی جگہوں پر یہ بھی بیان ہے کہ ڈرنا ہے، خوف ہے، لیکن یہاں پر جو خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بڑا خاص لفظ ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ ان میں خشیت ہے۔ خشیت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم ہیبت کہتے ہیں، جس کو ہم روب کہتے ہیں، جس کو دبدبہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کائنات میں جب علماء غور و فکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ یہ علم حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ اس کائنات پر قادر ہے، اس کی خالق ہے، اس کی مالک ہے، اس کی رازق ہے اس کائنات کی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس تخلیق اور قدرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، یعنی علم ان کو حاصل ہوتا ہے، اب یہ علم خدا کی ہیبت اور رعب ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی خشیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کو خشیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ذات کہ جو پہاڑوں کو بنانے والی ہے، وہ ذات کہ جو سمندر کو تخلیق کرنے والی ہے، جو دریاؤں کو بنانے والی ہے، جو صحراؤں کو تخلیق کرنے والی ہے، ان کو دریافت اور ان کو ایجاد بنانے والی ہے، تو وہ ذات خود کیسی ہوگی؟ یہ علم اس بنیاد پر ان میں خشیت اور ان میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔
تو لہٰذا جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم جس کو نصیب ہوتا ہے اس میں خشیت آتی ہے، اس میں انکساری پیدا ہوتی ہے، اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو برے اخلاق ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور اچھے اخلاق اس کی ذات میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کی خاصیت ہے، علم کی خصوصیت ہے، اور یہ علم کا کمال ہے کہ علم کارگر ثابت ہوتا ہے انسان کی ذات پر۔ باقی جو صورتحال ہے وہ پھر دوسری ہو جاتی ہے، جیسے مولانا روم نے ایک جگہ یہ کہا کہ اگر علم کو تن پر مارو گے، تن پر، تو یہ سانپ بن جائے گا، اگر اس علم کو اپنے باطن پر مارو گے، انر سیلف پر، تو یہ علم تمہارا یار بن جائے گا، دوست بن جائے گا۔ تو یہ در حقیقت انسان کا سفر ہے، یہ جاری رہنا چاہیے، اور قرآن مجید اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اب آئیے کہ علم کے دو پہلو ہیں۔ ایک علم کا پہلو ہوتا ہے معرفت، یعنی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کو پہچاننا، سچائی کو جان لینا، سچائی تک پہنچ جانا، یہ معرفت ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ عمل ہے، یعنی جب آپ کو علم حاصل ہو گیا، آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، تو اب اس سے اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم پھر یہ ہوگا کہ اس پہچان کے مطابق پھر زندگی گزارنی ہے۔ اس پہچان کے مطابق جو علم حاصل کیا، اس کے مطابق پھر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ عمل کی بات ہے، یعنی یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان عمل کرے۔ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کے عمل میں کوئی تبدیلی اور انقلاب اور کوئی فرق نہیں پڑتا علم حاصل کرنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی، تو گویا کہ پھر وہ علم اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اس نے صرف معلومات حاصل کی ہیں۔ اس علم سے اپنے باطن کی صفائی اور اپنے باطن کا تزکیہ اور اپنے باطن کی تطہیر نہیں کی اس نے اس علم کے ذریعے سے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ جو قرآن مجید علم کے پہلو سے اور علم کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ میں چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں قوم یہود کے علماء کے حوالے سے، یا علماء کہہ لیجیے، یا ان کے جو پیشوا ہیں ان کے حوالے سے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کتاب کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل خود نہیں کرنا، لیکن لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا ہے۔ کتاب کی تلاوت، تورات کی تلاوت کرنی۔ اب یہ ایک پیشوائیت کی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کلرجی جس کو ہمارا بھی انگلش زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کو سناتا ہے، کتاب کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر عمل سے بالکل دور ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کیا اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ قرآن یہ ہمیں یہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا یہ جو تضاد ہے انسان کے عمل کا، قرآن مجید نے اس کو منع کیا اس سے کہ تضاد تمہارے عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات کہتے ہو تو اس پر خود عمل کر کے دکھاؤ۔ نماز پر تم لیکچر دیتے ہو، نماز کے بارے میں بتاتے ہو، خود نماز نہیں پڑھتے، روزے کے بارے میں کہتے ہو، روزہ نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ اعلیٰ اخلاق اور صفات کو بیان کرتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب اس کی مثال، ایک خوبصورت مثال سورۃ الجمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں بڑی امثال بیان ہے، اور امثال کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات دی گئی، جن پر ڈالی گئی تورات، یعنی یہ ایک بوجھ کہہ لیجیے، ایک ذمہ داری ان کو دی گئی تھی تورات کی، لیکن کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے تورات کو اٹھایا نہیں ہے۔
اب یہ اٹھانے سے مراد کیا؟ یعنی اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ مکلف اللہ نے کیا ان کو، اللہ نے تورات کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ کہ یہ کو تورات پر عمل کریں. اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ بس اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، یا اپنے کل خانیہ اور چالیسویں کرتے رہیں بیٹھ کر، یا جمراتیں کرتے رہیں. اس لیے تو قرآن نہیں اترا نا، اس لیے تورات بھی نہیں اتری تھی. تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ ہم نے ان کو تورات دی تھی، یعنی عمل کا ہم نے ان کو مکلف ٹھہرایا تھا کہ یہ احکام ہے جن پر تم نے عمل کرنا ہے، یہ تورات کے اندر موجود ہے. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اٹھایا نہیں. اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ کہ انہوں نے عمل نہیں کیا. تو کتاب اللہ کی نازل کی جاتی ہے کہ تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہماری مسلمانوں کی صورتحال ہے، تو ہم نے قرآن مجید کو ایک وظیفے کی کتاب بنایا ہوا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے تو ہم وظیفہ قرآن مجید سے لیتے، لیکن قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی آپ نے زندگی کیسے گزارنی. وہ تو کتاب حیات ہے، وہ تو کتاب زندگی ہے. تو اس کی مثال تو ایسے ہوگی نا کہ آپ کے بزرگوں نے کوئی خط لکھا، آپ کو بھیجا. پرانے زمانے میں جیسے خط بھیجا کرتے تھے، اور یہ مثال ہمارے استاد بھی دیا کرتے تھے کہ خط بھیج دیا آپ کی والدہ نے، آپ کے والد نے، آپ نے اس خط کو نہ کھولا نہ اس کو پڑھا، آپ نے اس کو خوشبو لگائی، اس کو چوما، اور بڑے ادب کے ساتھ آپ نے اس کو رکھ دیا. لیکن کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں پورا ہوا. اب والدہ نے اس خط میں کوئی نصیحت لکھی ہوگی، کوئی بات کہی ہوگی، عمل کے لیے آپ سے کچھ کہا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو کھولا نہیں، پڑھا نہیں، لیکن آپ نے اس کو چوما، خوشبو لگائی اور آپ نے ادب سے رکھ دیا اس کو. تو ایسا ہی معاملہ ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پہلی قوموں نے بھی یہی سلوک کیا تھا. قوم یہود کے بارے میں پڑھ لیجئے اور قوم نصارہ کے بارے میں پڑھ لیجئے، ان کا رویہ اور ان کا طریقہ بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہی تھا. اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اتاری جاتی ہے، تو آپ اگر اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو علم در حقیقت آپ کو حاصل ہوگا. اور جہاں پر یقین کیجئے، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر توہمات نہیں ہوتی. وہ مرد حضرات ہوں، وہ خواتین ہیں، جو آپ کو آج توہمات ان میں نظر آتی ہیں، جہالت ایک نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کتاب دی اس کے ساتھ آپ کا یقین اور ایمان اور آپ کی وابستگی اور تعلق نہیں قائم ہوا. تو یہی صورتحال قرآن پاک نے قوم یہود کا بھی بیان کیا ہے کہ ان میں جو یہ تعویذات اور یہ جادو ٹونے جو ان میں آ گئے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خدا کی کتاب سے ان کا تعلق ختم ہو گیا تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ جو بیان کیا کہ ان کو کتاب دی گئی کہ اس پر عمل کرے، ان کو مکلف ٹھہرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، فرمایا کہ یہ گدھوں کی طرح ہیں کہ جن پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں. گدھے سے اللہ پاک نے ان کو تشبیہ دی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی جانور ہے، اس پر کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو کیا پتا کہ مجھ پر کیا ہے. تو اسی طرح وہ انسان جو خدا کی کتاب کی معرفت نہیں رکھتا، خدا کی کتاب کا علم نہیں رکھتا، خدا کی کتاب سے تعلق نہیں جوڑتا، تو وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پر کتابیں جانور پر لاد دی جاتی ہیں. یعنی وہ جہالت ہے، نیری جہالت اس کے اندر ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کے اندر سمجھ نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. اب سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے تاکید یہ کی گئی کہ حوالہ ضرور بتا دیا کریں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو جاتے، پھر تلاش کرنے میں بھی. یہ سورۃ المجادلہ ہے. جو پہلی آیت تھی جہاں پر تورات کا ذکر ہے، وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 ہے. اب جو مجادلہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے یا کرے گا ان کے جو ایمان لائے اور جو جنہیں علم دیا گیا. یہ در حقیقت معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں،
ان کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھا دیا اور ان کے مقام کو اللہ نے بلند کر دیا۔ قرآن مجید میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، قرآن نے کہا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا، اندھے اور دیکھنے والے، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اور تاریکیاں اور نور، روشنی، یہ برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور دھوپ، فرمایا کہ یہ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح علم والے اور علم نہ رکھنے والے، علم والے اور جاہل، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے جو قرآن پاک بالکل واضح طور پر اس کو بیان کرتا ہے۔ نابینا اور بینا سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود، وہ جو اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ جو دل کی روشنی، یہ خدا سے مانگو، تم دیکھ تو رہے ہو آنکھوں سے، لیکن یہ جو آنکھ کا نور ہے یہ دل کا نور نہیں بنتا۔ دل کا نور خدا سے مانگو، اس سے طلب کرو کہ وہ تمہیں دل کا نور اور باطن کا نور اور روشنی تم کو عطا کرے۔ تو قرآن مجید تو اس بات کو اس طریقے سے بالکل واضح کر دیتا ہے اور ہمارے سامنے اس حقیقت کو کھول دیتا ہے کہ علم انسان کے اندر خوبیوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتا ہے، صاحب علم بھی کہتا ہے، لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور طرز زندگی اس کی تصدیق نہیں کرتے، تو وہ شخص صاحب علم نہیں ہے۔ اس نے صرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے کتابوں کا، معلومات اس کے پاس، انفارمیشنز بہت ہیں اس کے پاس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کو بدل دیتا ہے، انسان کے اخلاق کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو صوفیاء کے ہاں، اہل علم کے ہاں جو صحبت ہے نا، صحبت، مجلس، یہ بڑی اہم رہی ہے ہر دور میں، کہ آپ کسی صاحب علم کے پاس، آپ کسی صاحب باطن کے پاس آ کر بیٹھیں، کچھ دیر کے لیے آپ اس کے پاس بیٹھیں، تو گویا کہ کئی کتابوں کا خلاصہ آپ کہہ لیجئے، کئی کتابوں کا علم وہ آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ صوفیاء کے ہاں، اہل علم کے ہاں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ کمپنی کی آپ کہہ لیجئے، ایک مل جل کر بیٹھنا کسی کے پاس، کسی بڑے کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اس کی بیان فرمائی ہے۔ اب آئیے چند میں احادیث بھی آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر علم کو بیان کیا، یعنی باب جو علم کا باب ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ العلم قبل القول والعمل، کہ جو علم ہوتا ہے یہ قول سے، یعنی بولنے اور عمل، ان دونوں سے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی علم کو کبھی بھی ہم نگیٹ نہیں کر سکتے اور کبھی اس کو غیر اہم نہیں ہم بنا سکتے۔ ہمارا قول، بولنا، اور ہمارا عمل، یہ دونوں بیس کرتے ہیں علم پر۔ علم ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علم ہے یہ امام ہے، اور جو عمل ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو علم ہے وہ امام ہے، وہ رہنما ہے، وہ راہبر ہے، وہ لیڈر ہے علم، اور عمل کیا ہے وہ اس کے بعد پھر آتا ہے۔ تو لہٰذا علم کی جو اہمیت ہے اور جو علم کا مقام ہے وہ عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی 2-3 قسمیں بیان کی ہیں، اور وہ قسمیں آپ نے بارش کی مثال کے ساتھ اور پھر زمین کے ساتھ آپ نے اس کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ بارش ہوتی ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا وہ ہوتا ہے کہ جو خود سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ فرمایا کہ کچھ زمین کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو نشیبی ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، جمع ہوتی ہے تو لوگ پھر اس سے فیض اٹھاتے ہیں اور پانی کو استعمال کرتے ہیں۔
تیسری آپ نے فرمایا کہ زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ سخت زمین ہے، چٹیل میدان ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ زمین محروم رہتی ہے کیونکہ وہ سخت زمین ہے۔ بارش ہوتی ہے تو نہ وہاں پر کوئی پھل پھول کوئی اگتا ہے، نہ وہاں پر کوئی سبزہ پیدا ہوتا ہے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس زمین میں پانی جمع ہو جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بارش کا پانی جمع کر لیا کرتے تھے، پھر اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے یہ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب انسان بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو فقط اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود جان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، پھر خود ہی اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ لیکن دوسری قسم جو سب سے اعلیٰ قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ قسم بیان کی کہ جو خود بھی سیکھتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی فیض دیتا ہے۔ یعنی جیسے گڑھے میں پانی، نشیبی جگہ پر پانی جمع ہو گیا، اب وہ زمین خود بھی تر و تازہ ہو گئی اور اس سے لوگوں نے بھی آ کر فائدہ اٹھایا۔ اور تیسری جو قسم ہے، یہ تو ادنا سب سے بدترین قسم یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ فہم ہے، نہ حفظ ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کوئی سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین صورت آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس حالت پر کھڑے ہوئے، تو کم از کم ہم اس حالت پر اور اس حیثیت میں ضرور ہونے چاہیے کہ اچھائی، نیکی، علم ہم پر اثر کرے اور ہمارے اندر تبدیلی کا باعث بنے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ایک سخت زمین، سنگلاخ زمین ہوتی ہے کہ جس پر بارش تو برستی ہے لیکن اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اب آئیے اس کے بعد آپ نے ایک بڑی اہم حدیث، یعنی مطالعے میں تو بہت کچھ انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسی بات اور ایسی چیز انسان کو مل جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضافی علم مجھے اضافی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ بڑی توجہ طلب یہ بات ہے کہ اضافی علم مجھے اضافی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی یہ کیسی بات ہے؟ یعنی ایک چیز یہ ہے، بے شک آپ کے پاس دین کا بنیادی علم ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی بنیادی علم جو دین کا ہے وہ مجھ پر، آپ پر، سب پر وہ لازم ہے کہ ہم بنیادی علم حاصل کریں۔ اب بنیادی علم تو لے لیا، اب اضافی علم کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس اضافی علم میں، یعنی اب اضافت میں 2 باتیں ہو گئی اضافی چیزوں میں۔ آپ کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرض نماز پڑھ لی اور اب اس کے بعد ایک راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، ایک راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نوافل شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضافی علم مجھے اضافی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ کتنی بڑی تعلیم ہے، ذرا آپ اس پہ غور کیجئے کہ ہم اضافی علم سے بھاگتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں کہ چلو نفل پڑھ لیں، ہم تسبیح پڑھ لیں، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم اس میں اضافی عبادت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ اضافی علم پسند ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دین کا بنیادی علم بھی ہے تو آپ اپنی نفلی عبادت پر اضافی علم کو ترجیح دیں، اس کو پریفر کریں۔ آپ اپنے اندر یہ شوق اور جذبہ رکھیں کہ میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سیکھتا رہوں اور سیکھتی رہوں۔ یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنا سیدھا کر لیا، تجوید کر لی، قرات کر لی، اگر یہ قدم اٹھا لیا، سیکھ لیا، چلو اب میں اگلا قدم اٹھا لوں کہ میں قرآن کا ترجمہ سیکھ لوں، کچھ گہرائی کے ساتھ پڑھ لوں۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، چلو اس سے آگے میں پھر کچھ اور علم حاصل کر لوں۔ یہ اضافی علم ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور یہ جو علم کا معاملہ ہے، اس بارے میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت پیچھے، یعنی جو دماغ ہے نا، اس کو استعمال کرنے کا تو ہمارے ہاں کوئی رواج ہی نہیں ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے پاس جائیں تو بالکل صحیح سالم دماغ اپنا واپس لے کر جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ جیسے دیا تھا ہم نے ویسے واپس لے کر ہم آ گئے، ہم نے دنیا کی زندگی میں اس کو استعمال ہی نہیں کیا ہم نے۔ یعنی آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ہم سہولت پسند ہیں، آسانی پسند ہے۔ کوئی بات سیکھنا، سمجھنا، اپنے دماغ کو استعمال کرنا، اس طرف تو ہم راغب ہی نہیں ہوتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مسجد میں تو ایک مجلس ہو رہی تھی جو ذکر کی مجلس تھی، ایک مجلس ہو رہی تھی جو علم کی مجلس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی مجلس کو بھی برا نہیں فرمایا آپ نے، لیکن آپ خود بیٹھے جا کر علم کی مجلس میں۔ یہ فرق آپ دیکھیے کہ علم جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پہلے زمانے میں ترقی نصیب ہوئی، دنیا میں عروج اور کمال نصیب ہوا، وہ صرف علم کی بنیاد پر تھا۔ علم اور اخلاق، یہ دو چیزیں تھیں۔ جو قوم اپنے علم اور اپنے اخلاق پر محنت کرتی ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اللہ کا کوئی بھی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو وہی پسند ہے جو علم اور اخلاق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، احکام کو پورا کرتا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی یہی ہے امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی، کہ ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، خدا نے جو ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور اس سے بھاگتے ہیں ہم۔ یعنی ہمیں سوچنا نہ پڑے، غور نہ کرنا پڑے، سمجھنا نہ پڑے، ہم ان چیزوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں سادہ سمپل سے کوئی کام ہو تو وہ ہمارے سپرد کر دو، ٹھیک ہے، وہ ہم کرتے رہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا۔ میں اس حدیث کو جب میں نے پڑھا، اس کو ڈاکٹر یوسف القرداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں حوالے کے ساتھ اس کو نقل کیا اس حدیث کو، تو میں اس وقت سے اس پہ غور کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میں اضافی علم جو ہے اسے اضافی عبادت سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اور رسول جن پر وحی اتری، قرآن اترا، اللہ نے جن کو اپنا نبی اور رسول بنایا، وہ یہ فرما رہے ہیں، تو ہمارے لیے پھر کیا معاملہ اس کا ہوگا۔ تو لہٰذا ایک حدیث کا یہ حصہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہترین دینداری وہ ورع ہے، پرہیزگاری ہے، بہترین دینداری تمہاری ورع ہے۔ اب ہم نے بہترین دینداری کو اپنے مفہوم میں اور اپنے ماحول میں ڈالا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دینداری کس کو قرار دے رہے؟ ورع کو قرار دے رہے۔ ورع سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تقویٰ کا لفظ آپ بولتے ہیں، یعنی اس زندگی میں، اس دنیا میں آپ رہیں لیکن دنیا آپ میں نہ رہے، یہ ہے ورع اصل میں۔ آپ اس دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ میں نہ رہے، آپ میں لالچ، ہرس اور طمع نہ ہو، آپ اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف نہ کر دیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ یہ در حقیقت ورع ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اس طرح زندگی گزاری جائے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ انسان دنیا کے معاملات بھی کرتا رہے لیکن انسان کا جو دل ہے وہ خدا کے پاس رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہ عابد پر۔ اب یہ دوسری حدیث آ گئی کہ جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر۔ عالم کون ہے؟ جو علم حاصل کرنے والا ہے، جو علم رکھتا ہے، اور اس کے مقابل کون ہے؟ عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ عالم کو فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ سارے ستارے بھی مل جائیں نا تو چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 14ویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو بدر عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو 14ویں کی رات کو چمکتا ہے جو چاند، فرمایا کہ وہ جیسے اس کو فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ علم حاصل کرنا، سیکھنا، رسول اللہ نے اس کو شہید آپ نے قرار دیا ہے۔ جو علم کے راستے پر نکلتا ہے وہ جہاد کرتا ہے، اور اس حال میں اس کو موت آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، فرمایا کہ جیسے مجھے
تم میں سے سب سے ادنا مسلمان پر، سب سے کم تر مسلمان پر جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے، کتنی فضیلت رسول اللہ کو اس پر حاصل ہوگی، کتنی بڑی فضیلت ایک عام مسلمان پر۔ بلکہ ادنا کا ترجمہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم یہ یوں کر لیں عام مسلمان، کہ تم میں سے جو عام مسلمان ہے اس پر مجھے جیسے فضیلت حاصل ہے، فرمایا اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ایک شخص سے جو علم سیکھتا ہے، اب علم سیکھنے سے یہ مراد نہیں کہ کسی جامعہ میں آپ جا کر داخلہ لے لیں، کسی مدرسے میں آپ جا کر بیٹھ جائیں۔ علم سے مراد یہی ہے کہ آپ میں ایک طلب ہوتی ہے، آپ کو ہر دن ایک نئی بات سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ علم ہے۔ اور وہ علم کے جو آپ کو خدا کے قریب کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد میں آخر میں عمل کے حوالے سے ایک دو باتیں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علم اٹھ جاتا ہے نا، یہ کس طرح اٹھتا ہے، معاشرہ کس طرح جاہل ہو جاتا ہے، اور کس طرح جو علاق کے پیچھے معاشرہ چل پڑتا ہے اور بے عمل لوگوں کے پیچھے۔ فرمایا کہ اللہ علم کو سینوں سے اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اس کو ان کے سینوں سے کھینچ لے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ سینے میں علم ہے تو علم ہی کو سینے سے محروم کر دے، سینے کو علم سے محروم کر دے، علم نکل جائے، نہیں۔ فرمایا کہ کیا کرے گا اللہ؟ علم کو علماء کی وفات سے قبض کرے گا، یعنی علماء چلے جائیں گے، اہل علم چلے جائیں گے، پھر رہے گا کیا؟ اب یہ سنیے ذرا، دیکھیے، خوف آتا ہے ایسی احادیث کو پڑھ کر جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی فرمائی، پیشگوئی فرمائی، کہ ایسا خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا زمانہ ہو کہ آج بدقسمتی سے ایسے ہی دیکھنے کو حالات ملتے ہیں، علماء کی قلت ہے، لیکن جو نظر آتے ہیں کثرت میں اور جن کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اہل علم اپنا سر پیٹتے ہیں دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر کہ کاش عوام ان کو فالو کرنے کے بجائے، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے علم کی طرف آتی اور علم کی گہرائی کی طرف آتی۔ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے اور جس کے پاس بڑی بہترین قسم کی تکنیک ہوتی ہے اور طریقہ وہ جدید دور کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، وہ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ جب ان سے کہا جائے کہ فلاں شخص، جب یہ کہا جائے کہ بھائی وہ صاحب علم نہیں ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے جناب اس کی تو فالوئنگ بہت ہے، اس کی ایک ویڈیو جب نکلتی ہے تو وہ لاکھوں میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ملینز میں تو اس کے سبسکرائبرز ہیں اس کے، آگے سے یہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو جب کہ علم ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، علم بڑی مختلف چیز ہوتی ہے، اور صاحب جو علم ہوتا ہے وہ بڑا متوکل ہوتا ہے، اس کو ان باتوں سے غرض نہیں ہوتی۔ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس آتا ہے۔ یہ کاروبار ہوتا ہے کہ جو علم کا جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے مذہب کا، وہ دوڑ دوڑ کر لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیاسے کو، طالب علم کو علم والے کے پاس آنا چاہیے، اور یہی طریقہ دنیا میں اور صدیوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ علم کو علماء کی وفات سے اللہ تعالیٰ قبض کر دے گا، ختم کر دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو پھر کیا ہو صورت حال ہوگی؟ تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا دیں گے۔ پھر جاہل لوگ جو علم کا اور مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے تو لوگ پھر کیا کر لیں گے؟ ان کو سردار بنا دیں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ یہ رسول اللہ نے فتویٰ کا باقاعدہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی وہ فیصلہ دیں گے، فتویٰ دیں گے، رائے دیں گے، اور علم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صورتحال ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب زندگی کے مختلف شعبوں میں نااہل لوگ، جاہل لوگ آ جاتے ہیں تو رسول اللہ نے اس کو قرب قیامت کی نشانیاں بھی قرار دیا ہے، کہ جیسے آپ ایسے شخص کو اپنا سردار بنا لیتے کہ جو سرداری کا حق نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ علم جو ہے
علماء کا دنیا سے جانا نہیں، علم کا قبض ہونا یہ نہیں کہ سینوں سے نکال دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ علماء فوت ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن وہ فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور حدیث ہے، سبحان اللہ، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ یوں سمجھیے کہ یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک بندے سے یہ سوال نہ کر لیا جائے۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، یہ بتاؤ، یعنی تم نے اپنی زندگی کس کے لیے جی، تم نے کس کے لیے تم نے گزاری؟ دنیا بنانے میں صرف مصروف رہے یا خود باطن کے بنانے میں بھی مصروف تھے؟ عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ پہلا سوال ہوگا، اور اس سے پہلے بندہ ہٹ نہیں سکے گا خدا کی بارگاہ سے، کھڑا رہے گا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ علم، کیا علم پر عمل کیا تھا؟ تمہارے پاس جو علم تھا کیا اس پر تم نے عمل کیا تھا؟ یعنی جو تم نے جانا، جو تم نے پہچانا، جو تم نے حاصل کیا، کیا اس نے تمہیں بدلا تھا؟ تمہارے اندر تبدیلی وہ علم لایا تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، یعنی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، کہاں سے کمایا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، اور پھر سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا۔ اسراف اور تبذیر کے دو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ، ضرورت ہے نہیں پھر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری بات جو قرآن تبذیر کا لفظ استعمال کرتا ہے، تبذیر ہوتا ہے ناجائز غلط کاموں پر خرچ کرنا۔ بدقسمتی سے یہ دونوں کام ہمارے ہاں آپ کو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہفتہ ہفتہ 10 دن شادیاں چلتی رہتی ہیں، تو واضح بات ہے کہ اس شادی کے ہر فنکشن میں ایک نیا جوڑا تو ہوتا ہوگا۔ اب اس کی قیمت کیا ہے آپ خود لگا لیجیے کہ یہ ایک شادی کا خرچہ، جو عام شادی کروڑوں میں اس کا خرچہ، تمام باراتی، تمام شامل ہونے والے رشتہ دار، کہاں سے کہاں معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ بسنت دیکھ لیجیے، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ تو ان پتنگوں اور ڈوروں پر لگ چکا ہے اب تک۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی آپ خیر کا کام کریں، نیکی کا، علم کا کام کریں، آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے خاموشی چھا جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کسی کے پاس تو شاید کھانے کے لیے بھی پیسہ نہ ہو، صورتحال ہی ہو جاتی۔ میں وہ آپ کو ہمیشہ علامہ اقبال کا حوالہ دیتا ہوں اور اس کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں، ہمارے پاس وہ نیچے موجود ہے، اقبال اور بھوپال۔ تو بھوپال اقبال جاتے تھے، وہ جو وہاں کے والی تھے یا جو حاکم تھے، والی بھوپال جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ذرا خاص اقبال کے ساتھ شغف رکھتے تھے، اور ان کی جو بیگم تھی وہ بھی بڑے علمی ذوق رکھنے والی اور ادبی ذوق رکھتی تھی وہ بھی۔ تو اقبال کا یہ حوالہ وہاں پر موجود ہے کہ اقبال نے کہا کہ بھئی میں علمی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا کام پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن جب کہ دیکھتے ہیں دوسری طرف یہی لوگ ہیں جو اپنی شادیوں پر اور اپنی غمیوں پر اور اپنے عللوں ترلوں پر اور اپنے نمائش پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تھے۔ اس وقت تو آپ کو معلوم ہے لاکھوں روپیہ بھی بڑی چیز تھی، آج کے اربوں کے برابر ہے۔ تو اقبال دکھ کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی میرا یہ پروجیکٹ ہے، قرآن پر ان کا بڑا کام تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سردار اور یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ سرمایہ دار، پیسہ ان کے پاس بے بہا ہے لیکن اس کام کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن جب فوت ہو جاتا ہے انسان تو پھر مقبرے بنا لیتے ہیں، پھر وہاں پر پریڈ بھی ہوگی، وہاں پر سلامی بھی دی جائے گی، سب کچھ ہوگا، اور پھر مزار بنانے پہ کروڑوں روپیہ لگا دیں اور ایسی اینٹیں اور ایسی سلے استعمال کریں گے کہ ایسے لگے گا بڑا کوئی جدا گانا ایک مقبرہ قائم کر دیا ہے۔ لیکن اس شخص کا مقبرہ بنتا ہے کہ جو ساری زندگی قوم کے لیے روتا رہا،
جو بلاتا رہا، جگاتا رہا کہ اس خواب غفلت سے اٹھو، جاگو، آگے بڑھو، دنیا ترقی کر رہی ہے، نکل رہی ہے دنیا آگے، تم پیچھے رہ گئے ہو، مسلمانوں کو جگاتے رہے، روتے رہے۔ ہم ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ارمغان حجاز پڑھتے، وہ ایک مرثیہ ہے اقبال کا، اقبال اس میں روتا ہے، ایک شعر اقبال کا رونے والا ہے، ایک ربائی رونے والی ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ وہ اسی امت اور اسی قوم کا رونا ہے سارا، کہ یہ قوم اٹھتی نہیں ہے، علم کا شوق نہیں ہے، اخلاق اپنا بہتر کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، غفلت میں مصروف ہے، نماز پڑھتی نہیں ہے، اس کو سحر خیزی کی، رات کو جاگنے کے، اللہ کی عبادت کی لذت اس کو حاصل نہیں ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتی، قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہے، لیکن جب مر گئے تو پھر مقبرہ بنا دیا۔ دوسری طرف اپنی عیاشیاں، وہ آپ دیکھ لیجئے، پیسہ بھی نکل آتا ہے، شادیاں ہوں، کوئی غمیاں ہوں، کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ یہ موقع تو ہمارے پاس ہوتے دولت کی نمائش کے، ہم دکھاتے ہیں دولت اپنی، لیکن ادبی، علمی، تحقیقی کام وہ اس قوم میں بالکل ہی ختم ہو گیا، سوائے اس کے کہ چند لوگ ہیں جو اپنی محنت سے کچھ کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا زوال ہے اس امت کا، اور یہ وجہ ہے اصل میں کہ جب آپ اہل علم کی قدر نہیں کرتے، آپ علم کی قدر نہیں کرتے، تو پھر آپ کس کی قدر کریں گے؟ معاشرے کو آپ کے اٹھائے گا کون؟ سنوارے گا کون؟ اس کو آگے لے کر کون جائے گا؟ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ کیسے ہوگا؟ وہ علم اور تعلیم اور دین کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ مغربی روایات کے ساتھ کیسے جڑیں گے کہ جب آپ نے بالکل ہی سب کچھ چھوڑ دیا؟ یہ وہ جو نتائج آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، ہماری نافرمان اولادوں کی صورت میں اور ملحدین کی صورت میں اور دین سے دور اور بیزار اولاد کی صورت میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صرف دکھایا نمود و نمائش، پیسہ، دولت، لالچ، حرص، تباہ۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ خواتین ہیں، میں نے مردوں کو دیکھا اور مذہبی لوگوں کو دیکھا، وہ بھی مادہ پرستی اور پسندی کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بیٹھ کر یہی نذرانے اور چندے اور گاڑیاں اور کوٹھیاں، بس یہی باتیں، ان کا موضوع یہی ہوتی، علم کی بات تو کوئی ہے نہیں ہمارے یہاں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یقین کیجئے کہ ان باتوں کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کمایا کہاں سے اور لگایا تم نے کہاں پر؟ اور پھر آخری سوال جو رسول اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے، فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کہ اس کو تم نے کس کام میں کھپایا تھا، اس اپنے جسم کو تم نے کس کام میں لگایا تھا۔ یہ چار باتیں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ ان چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال عمر کا ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری تھی، کیسے گزاری تھی۔ دوسرا سوال ہوگا علم، جو تمہارے پاس جتنا بھی جو علم تھا، فرمایا کہ اس پر عمل کیا ہے نہیں کیا۔ پھر مال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ اور چوتھا سوال ہوگا اس جسم کا، یعنی یہ صحت، یہ طاقت، جو قوت تمہیں جوانی کی ملی تھی، پھر بڑھاپا آیا تھا، آیا کہ تم نے پھر اس کو کس طریقے سے تم نے استعمال کیا۔ یعنی جسم اصل میں روح کی سواری ہے، روح جسم کی جو مرکب ہے اور جسم روح پر سوار ہے، بلکہ جسم سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے۔ اور اللہ پاک یہ پوچھے گا توانائی تم نے کس جگہ پر اپنے جسم کی یہ تم نے خرچ کی تھی۔ اب اس کے بعد آخر میں چند باتیں جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آخر میں بیان کرتا ہوں، تو وہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا اور علم کے بعد پھر عمل، یہ اس کے ساتھ ایسے سمجھ لیجیے جیسے جڑواں ہوتے ہیں، ٹوین ہوتے ہیں تمام، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں علم کے ساتھ عمل اسی طرح ہی جڑا ہوا ہے۔ علم سے عمل کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مومن کو جن اعمال کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد، چونکہ اذا مات الانسان، جب انسان مرتا ہے، انقطع عملہ، انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب عمل تو کر نہیں سکتا، واضح بات ہے کہ اب تو وہ جواب دہی کے لیے اس نے جانا ہے، عمل ختم ہو گیا۔ ایک حدیث میں 3 باتیں بیان کی اور ایک مقام پر کوئی تقریباً 7 باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی۔ فرمایا کہ لوگوں کو علم سکھانا اور علم پھیلانا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اس کا اجر اور اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی
ملتا رہے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی۔ نیک اولاد اس لیے کہ تربیت اچھی کی نا، اس پر محنت کی، اس پر توجہ کی، تو یہ نیک اولاد پیچھے چھوڑا۔ تیسری بات فرمائی کہ مصحف قرآن میراث میں چھوڑنا۔ قرآن مجید یعنی ساری زندگی قرآن سے محبت تھی، قرآن پڑھتا تھا، قرآن سمجھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ مصحف ہو گیا۔ اب وہ جب فوت ہو گیا، واضح بات ہے کہ مصحف اس کی وراثت میں ہوا پیچھے، تو فرمایا کہ یہ مصحف جو ہے جس کو وہ ساری زندگی پڑھتا رہا، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو قرآن اور ایک روزہ، یہ کل قیامت کے دن مومن کی شفاعت کریں گے۔ یعنی قرآن اللہ سے یہ کہے گا اے اللہ اس کو بخش دے، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ دوستی کی تھی، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے دیکھا کرتا تھا۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس نے بھوک تیری خاطر برداشت کی تھی، پیاس برداشت کی تھی۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ دو شفیع شفاعت کرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اب یہ چوتھی بات فرمائی کہ مسجد تعمیر کرنا۔ مسجد کی بڑی اہمیت، ایک کمیونٹی سینٹر ہے کہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بچے ہماری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں نکاح کی وہاں پر ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج تو مسجد ہم نے چرچ کی طرح کرتی ہے نا کہ تالا لگا کر چلے جاتے ہیں اور پھر زور کے ٹائم کھلے گی مسجد، تو پہلے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بلکہ آج بھی اگر آپ اسلامی دنیا میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، ملائیشیا میں، وہاں پر مسجد کھلی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، بچے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں وہاں پر، سب کچھ ایکٹیویٹیز سرگرمیاں مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ تصور ذرا علیحدہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجد صبح نماز کے بعد بند ہوگی، زور کے ٹائم کھلے گی، پھر بند ہوگی، کوئی بیچارہ نماز بھی پڑھنے آئے گا تو اسے کہیں گے بھائی مسجد بند ہے، اور اگر کوئی جگہ کھلی ہوگی تو سردیوں میں وہ بیچارہ ٹھنڈ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوگا، مسجد بند ہے جی۔ تو یہ ہمارا یہ طریقہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہے۔ خواتین کی بھی اس لیے مسجد میں جانے کی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ خواتین جمعے کی نماز پہ جاتی ہیں اور عام نمازیں بھی جا کر مسجد میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، بلکہ وہاں پر باقاعدہ انہوں نے ایک پلے گراؤنڈ چھوٹا سا کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے ایک پورشن بنایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ وہاں پر ان کو چھوڑ دیتے، کھلونے ہیں، چیزیں وہاں پر پڑی ہیں، بچے مصروف رہتے ہیں وہاں پر۔ تو بچوں کو اگر ماں باپ مسجد نہیں لے کر جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا آج ہوا پڑا ہے کہ ہمارے بچوں کو دلچسپی نہیں ہے ان باتوں سے۔ تو یہ ماحول بنانا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد تعمیر کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ۔ فرمایا کہ مسافر خانہ تعمیر کرنا، جیسے سرا تعمیر کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح نہر نکالنا، پانی کی بڑی اہمیت تھی عرب میں۔ اور پھر فرمایا کہ زندگی اور صحت کی حالت میں صدقہ کرنا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ موت کے بعد کہ جس کا اجر و ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث کہ جو رسول اللہ نے فرمائی اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، الا من ثلاث، مگر 3 اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا صدقہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ من ثلاث صدقۃ جاریۃ، ایک وہ جو صدقہ جاریہ کچھ کر دیا، اور دوسری بات یعنی صدقہ جاریہ سے مراد یہ وہ باتیں آ گئی، مسجد ہے، مسافر خانہ ہے، نہر کا نکالنا ہے، یہ سب کچھ صدقہ جاریہ میں آ گیا۔ اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ لیا گیا، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ، ابن قیم، کتنے بڑے بڑے علماء، یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم دنیا کو دے کر گئے کہ جس سے علم لوگوں میں پھیلا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ او علم ينتفع به، اور تیسری بات فرمائی او والد صالح يدعو له، اور نیک بچے کہ جو اس باپ کے لیے یا ماں کے لیے مرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ کو، آبا و اجداد کو، میرے بڑوں کو تو بخش دے، معاف فرما دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ زندگی کا معمول رہا، یعنی میں نے جب سے ہوش سنبھالی میں نے ان کو دیکھا
اور میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اپنے جو شیخ ہیں جن کے ہاتھ پر وہ بیعت تھے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے۔ یعنی نماز تو پڑھتے ہی تھے، اور 2 پارے روزانہ تلاوت کرنا ان کی عادت تھی، نماز فجر کے بعد تہجد، نماز فجر، پھر 2 پاروں کی تلاوت، پھر اپنے معاملات پڑھنے پڑھانے کے۔ وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے بعد پھر سو گئے، یا بالکل ہی مصروفیات اور سرگرمیاں نہیں ہوتی تھی، پھر بیٹھ کے پڑھانا۔ پھر وہی طریقہ جو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ظہر کی نماز ہے یا قیلولہ ہے، آرام ہے، تو یہ طریقہ اہل اللہ کا بھی رہا ہے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے۔ یہ احسان شناسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو، والدین کے والدین کو، ان کے والدین کو، یہ سب ہمارے سامنے موجود رہنے چاہیے، ہماری نظروں میں رہنے چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے زندگی میں، ان کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہتے تو ہیں کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچو، لیکن ہم پر کسی نے اگر نیکی کی ہے تو بے شک آپ ان کا نام علل اعلان نہ لیں، لیکن اپنا یہ معمول بنائیں کہ آپ ان کو ضرور یاد کریں۔ یعنی مثال کے طور پر میں لاہور میں آیا، طالب علم تھا، بہت سے لوگوں نے سپورٹ کی، بہت لوگوں نے اچھا رابطہ اور تعلق رکھا، ہمیشہ خیال کیا، اور اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ میں ہمیشہ ان کے چہروں کو اور ان کے ناموں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، وہ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، اور اگر وہ زندہ بھی ہیں تو میں آج بھی ان کی تابع داری اور ان کے ساتھ نیاز مندی، سعادت مندی کا تعلق اسی طرح رکھتا ہوں۔ یہ نہیں بات کہ بھئی انسان ترقی کر جائے، انسان آگے نکل جائے تو پھر اس کے بعد انسان ان لوگوں کو چھوڑ دے یا بھول جائے کہ جو اس کے لیے کسی زمانے میں ایک شجر سایہ دار بنے تھے، اس کے لیے چھاؤں بنے تھے، بنیاد بنے تھے۔ اور بنیاد نظر نہیں آتی، عمارت نظر آتی ہے۔ ایک انسان کی تعمیر میں کتنے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، ان کا نام نہیں ہوتا۔ تو یہ احسان فراموشی ہوتی ہے کہ ہم کسی مقام پر پہنچ کر پھر اس کو ہم بھلا دیں۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں یہاں پر بیان فرمائی۔ آج ہم اپنی گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔